بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں متروں، پاکستان کی معیشت کی خبریں آپ تو اکثر سنتے آ رہے ہیں۔ کوئی ڈیفالٹ ہونے کی بات کر رہا ہے، کوئی ڈالر کم زیادہ، اور پاکستان کے جو روپیہ ہے اس کی قدر کے حوالے سے، اور یہ زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ یقیناً اپوزیشن کے لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ حکومت والے سب اچھا کی رپورٹ ہی دیتے ہیں، اور اب بھی عمران خان کی طرف سے اور جو ماہرین، اقتصادی ماہرین جو باتیں کرتے ہیں اس پہ بھی لوگ غور تو کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپوزیشن کے لوگوں کا پڑھایا ہوا سبق ہے۔ لیکن اب تو حکومت بھی بول پڑی ہے۔ سجنوں متروں، مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی پھٹ پڑے ہیں اس حوالے سے، اور انہوں نے وارننگ دے دی ہے کہ پاکستان اندھیروں میں چلا جائے گا، اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ اور یہ وارننگ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے۔ سجنوں متروں، اور یہ باتیں ہیں وہ اسمبلی فلور پہ بھی کہتے ہیں کہ اب امپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بجلی کدھر سے دیں؟ بجلی نہیں ہوگی تو کارخانے بند ہو جائیں گے، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، مارکیٹیں بند ہو جائیں گی۔ جب یہ سب کچھ بند ہو جائے گا اور ہم بجلی لے نہیں سکیں گے، پیسے نہیں ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر بہت کم ہو گئے ہیں، پیسے ہیں نہیں، امپورٹ کر نہیں سکتے کچھ، تو پھر ملک اندھیروں میں ہی ڈوبے گا نا۔ یہ کہنا ہے خواجہ آصف کا۔ سجنوں متروں، یہ حکومت کے اپنے اہم رہنما نے یہ بات کرتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسحاق ڈار کی پھرتیاں، تجربہ کاریاں ساری ٹائیں فش ہو گئیں۔ اب معاملات اس کو سلجھانے کی بات۔ لیکن اس میں ایک اہم بات سجنوں متروں، کہ سیاست میں اتار چڑھاؤ کون آتا ہے کون جاتا ہے، پاکستان کے پرامن اور خاموش شہریوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے گھر کا چولہا چلتا رہے، ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے بچوں کی فیس ادا کی جاتی رہے، ان کو گیس ملے، ان کو بجلی ملے، ان کو اشیاء ضروریہ جو ہے، جو روزانہ کی بنیاد پہ انہوں نے چولہا جلانے کے لیے حاصل کرنی ہوتی ہیں، ان کی قیمتیں کم ہوں۔ یہ ہے عام شہری کا مسئلہ۔ لیکن اب عام شہریوں کو کیا ریلیف مل رہا ہے، میں آج آپ کو وہ سامنے آپ کے رکھتا ہوں، اور بڑی بڑی موٹی موٹی باتیں یقیناً آپ کے تو علم میں ہی ہیں۔ گیس نہیں آتی، پیٹرول کا معاملہ ہے، اور اس میں بجلی کی بار بار لوڈ شیڈنگ، بلکہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، اور لاہور جیسے شہر، اور وہ شہر جن کو کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے کبھی قلعے گر ہوتے تھے، وہاں بھی 4 سے 7 گھنٹوں کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کی وقفے سے۔ اب یہ حالت ہے بجلی کی سردیوں میں۔ سجنوں متروں، گیس کا آنا نہ جانا یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، سردیوں میں تو یہ اکثر ہو ہی جاتا تھا، لیکن اب زیادہ، اور مہنگائی اور ان کے بل آسمان۔ بجلی اور گیس آتی نہیں ہے، لیکن بل آتے ہیں، اور بل بھی ایسے آتے ہیں کہ لوگ چکرا کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ وسائل نہیں ہیں، نوکریاں ہیں نہیں، بے روزگاری میں اضافہ ہو چکا ہے۔ 1 روپے کا بھی ریلیف نہیں کسی کو اب تک اس حکومت نے 8 مہینوں نے پہنچایا۔ اب معاملات کیا جا رہے ہیں وہ میں آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اشیاء ضروریہ کے حوالے سے گندم، آٹا، چینی، گھی، دالیں، مسالہ جات، نان روٹی تک مہنگی ہو گئی ہے۔ سجنوں متروں، اب کتنی مہنگی، اور مختلف علاقوں میں مختلف ریٹ ہیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں کچھ نہیں کر رہی، حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا۔ یہاں تک کہ حکومت نے جو بچت پالیسی بنائی تھی بجلی کے حوالے سے، اس میں 2 صوبوں نے انکار کر دیا، اور تاجروں نے بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ گویا یہ کہہ لیجئے کہ پاکستان کے تاجروں نے حکومت کے فیصلے سے بغاوت کر دی ہے۔ مارکیٹیں بھی کھلتی ہیں، رات گئے کھلتی ہیں، اور بجلی کا استعمال بھی اسی طرح ہی ہو رہا ہے، اور حکومت کے فیصلے ٹائم فش۔ حکومت پہلے نہیں کہیں نظر نہیں آ رہی، ہاں وہ نظر آتی ہے۔ ظفر موج وزراء کی باہر دوروں پہ
بلاول بھٹو تو ویسے بھی پاکستان دورہ کرنے آتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ بھی، اور سارے لوگ عیاشیاں گھوم پھر رہے ہیں. یہ ہے بس، عوام کو کچھ نہیں ہے. عوام کو کیوں کچھ نہیں ہے وہ میں آج آپ کے سامنے بتاتا ہوں سجنوں تو متروں، کہ سبزی پھل یہ بھی لوگوں کی پہنچ سے دور. یہ صرف دیکھ سکتے ہیں کھانے کی، اس میں جو ہے وہ اب سخت نہیں رہی ہے. کہتے ہیں گندم 2300 روپے من ہو گئی ہے جناب، اب کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے. دودھ 140 روپے کلو، دہی 160 روپے کلو، لیکن کبھی کہیں 180 کی بھی ملتی ہے، کہیں 160 کی ملتی ہے. ریٹ اپنے اپنے ہیں. اور اسی طرح سجنوں تو متروں گوشت 1200 سے اوپر چلا. مچھلی کا گوشت اس کے الگ ریٹ ہے، وہ 600 سے اوپر. اور جو میٹ ہے اس کی الگ ہے، مٹن کا الگ ہے، اور یہ سب غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا. چاول 255 روپے، اور دال چنا 205، مرچ ہری مرچ کہہ لیجئے 90، مٹر 120. یہ روزانہ کی بنیاد پہ سجنوں تو متروں معاملہ ہے. خشک پیاز جو ضرورت ہے، بہت اہم ضرورت، 230 روپے ہو گیا جناب. ٹماٹر 80 روپے سے 120 روپے تک نکلا ہے. اب یہ ساری معاملات، سبز مرچ 125 روپے. یہ وہ چیزیں ہیں سجنوں تو متروں جو روزانہ کی بنیاد پہ ہر گھر کی ضرورت ہے. یہ چیزیں ملتی ہیں تو ہنڈیا پکتی ہے، ادروائز نہیں پکتی. بچوں کو کھانا ملتا ہے اسکول جانے سے پہلے، تو یہ چیزیں خریداری کے بعد. اب یہ سب چیزیں اشیاء خورد و نوش جو ہیں، یہ سب کی سب اب لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. بے روزگاری ہے، بڑھتی جا رہی ہے. کارخانے بند ہو گئے ہیں، مارکیٹیں، فیکٹریاں بند. اب کہاں سے آئیں گے پیسے؟ اب ڈیفالٹ ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ جی ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ. اب میں نے ایک دن آپ کو ٹیکنیکل بتایا تھا کہ ڈیفالٹ نہیں ہو سکتے، لیکن ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے ہیں. کیونکہ جب بینکوں نے آپ کے اپنے جمع کروائے ڈالر دینے سے انکار کر دیں تو معاملات پھر اسی طرف سمجھا جاتا ہے کہ اس طرف چلے گئے ہیں. سجنوں تو متروں تاجروں نے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ تاجروں نے بغاوت کر دی، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر 2 صوبوں نے، یقیناً 2 صوبوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے، ہم سے مشاورت نہیں کی، پنجاب اور خیبر پختونخوا. لیکن سندھ کے تاجروں نے بھی احتجاج کیا ہوا. سندھ کے تاجر، اب وہاں پر تو پی ٹی ایم کی حکومت ہے، فیصلے کرنے والے تو وہی ہیں. اب سندھ کی کوئی ایسی مارکیٹ نہیں ہے جو حکومت کے فیصلے کے مطابق رات کو ٹائم سے بند ہوتی ہے. بغاوت، تاجر ماننے کو تیار ہی نہیں. اب صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تاجر نے بغاوت کر دی، انکار کر دیا. انہوں نے کہا آپ اپنے اللہ تو ختم کریں، آپ اپنی عیاشیاں تو ختم کریں. ملکی خزانے کو لوٹنے کا، لوٹ مار کا سلسلہ پہلے وزراء سے ممانعت کریں، ان سے بچائیں، پھر ہم سے کہیں ہم بھی قربانی دیں. اب وہ وقت گیا کہ عوام ہی قربانی دیں. اب قربانی دینی ہے تو اشرافیہ کو، حکومت میں بیٹھے وزراء کو، بڑے بڑے لوگوں کو، اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں، اب ان کو قربانی دینی ہوگی سجنوں تو متروں. اور ساتھ ساتھ حالات جو میں نے آپ کو عام شہری کے بتائے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈالر دیکھ لیجئے. کہتے تھے، اور یہ پاکستان کی حکومت نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا مفتاح اسماعیل کو ناکام کرنے، اور اس کو اودی گڈی بدال نہیں کہتے نا، گڈی چران لی، اسحاق ڈار کی گڈی بنانے کے لیے، تاکہ اسحاق ڈار آئے گا اور جو ہم بہت چیزیں آگے لے جائیں گے، اوپر لے جائیں گے، وہ اچانک نیچے کرے گا تو بلے بلے ہو جائے گی. اب نیچے ہو ہی نہیں سکی. تجربہ کار سارا ٹائم فش اسحاق ڈار منہ چھپائے پھرتا. اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کو. ڈالر 200 سے نیچے ہونا چاہیے، اب جناب 265 سے اوپر بک رہا ہے. سرکاری ریٹ اس کا 227 کہتے ہیں ہے جی، لیکن کہیں نہیں ملتا. اب اسی طرح پاکستان کے روپے کی قدر جو ہے وہ اتنی کم ہو گئی ہے کہ اب جو ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں بھی اتنے کم ہو گئے ہیں، جو ہم نے امانتاً ہم نے چین اور سعودی عرب کے امانتاً ذخائر رکھے ہوئے تھے، اس میں بھی کٹوتی ہو گئی، اس میں بھی کمی آ گئی. اب تمام تر امیدیں پاک فوج پر. اب پاک فوج پر امید بات جو عوام ہے وہ تو لگاتی ہے، کیونکہ ہمیشہ پاک فوج ہی کام آتی ہے. لیکن اب وہ بھی لگا رہے ہیں جو ہمیشہ ان پہ تنقید کرتے ہیں، موجودہ حکومت. اب آپ دیکھ لیجئے، آرمی چیف نئے تعینات ہوئے ہیں، سعودیہ کے دورے میں گئے ہیں پیسے لینے کے لیے.
کام کن کا ہے، کرنے کون گئے ہیں؟ سچ مطلب لمبی بات ہو جائے گی، اور لیکن یہ بات میں نے آپ کو جو سمجھانا چاہتا تھا وہ سمجھا دی ہے کہ اب حکومت کے اپنے لوگ بھی پھٹ پڑے ہیں اس مہنگائی اور عوام کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔